بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کو شام کے ساتھ قبر کے اندر کیوں دفنایا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ نہایت ہی سبق آموز اور عبرتناک واقعہ ہے، لہذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس واقعے کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، ہماری پڑوسن جو کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور لاٹھی کی سہاری چلتی تھی، چیختی چلاتی ہوئی ہمارے گھر آ گئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی شام ہو گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی، اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ چلو، میری نظر بھی کمزور ہے اور اس وقت مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ صبر کریں، اب بھی میں آپ کے ساتھ آتی ہوں اور آپ کی بیٹی کو تلاش کرتے ہیں۔ اماں ساجدہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، اس نے رو رو کر سارا محل آسمان پر اٹھا رکھا تھا۔ کہاں گئی میری بیٹی؟ مغرب کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اماں ساجدہ ہمارے گھر میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی، میں اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا، میرے پاس اپنا ہر مسئلہ لے کر آتی تھی۔ 7:30 بجے تھے، میں نے گھر سے بڑی ٹارچ لی اور اماں ساجدہ کو ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑی۔ راستے میں پڑوسن والے ماموں عامر مسجد جا رہے تھے، ہم دونوں کو اندھیرے میں گھر سے نکلتا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے تم لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اماں ساجدہ روتے ہوئے بولی بیٹا کیا بتاؤں، میری بیٹی آج مدرسے سے واپس نہیں آئی، میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں، میں اس کے مدرسے اکیلی جا بھی نہیں سکتی، اس بیٹی کو لے کر مدرسے والے کے پاس جا رہی ہوں، دعا کرو میری بیٹی مل جائے۔ اماں ساجدہ رو رہی تھی۔ ماموں عامر نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اندھیرے میں تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ چاچا ماموں عامر بھی ہمارے ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم مین سڑک پر تھے، سڑک کے اس پاس لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ ہم تینوں کو اماں ساجدہ کی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ تبھی کانوں میں ہلکی ہلکی چیخ کی آوازیں پڑی، لگ رہا تھا کہ کوئی دھیرے دھیرے رو رہا ہے۔ اماں ساجدہ کی نظر تو بہت کمزور تھی مگر کان بہت تیز تھے، کہنے لگی مجھے اپنی بیٹی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، یہیں رک جاؤ اور روشنی ادھر ادھر ڈال کر دیکھو، میری بیٹی یہاں پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اماں ساجدہ کی بات صحیح تھی، ہم لوگ رک گئے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جب گھاس پر ڈالی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے صبا زخمی پڑی ہے، اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور حالت بھی کچھ نامناسب سی تھی۔ اسے دیکھ کر میری بھی چیخیں نکل گئی۔ میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا وہ بہت دردناک اور دل دہلانے والی حالت تھی، وہ زمین پر یوں پڑی تھی جیسے کوئی جانور کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ اماں ساجدہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ہائے کس نے میری بچی کی یہ حالت کر دی۔ میں نے کہا جاؤں گی اپنی جوان بیٹی کو لے کر کس کس کے سے حساب مانگوں گی، پتہ میری بیٹی کس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اماں ساجدہ اپنی بیٹی کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی
اماں کچھ بھی تو نہیں ہوا تمہاری بیٹی کو، ہو سکتا ہے کہ کسی نے گاڑی سے ٹکر مار دی ہو۔ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی۔ اماں ساجدہ زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ماموں آمن نے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا لیا جو چارپائی لے کر آئے تاکہ اماں ساجدہ کی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر گھر لے جائیں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اس کا علاج معالجہ کیا جائے گا، مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ جب گھر جا کر اس کی لاش کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اماں ساجدہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کتنی بد نصیب ماں ہوں جس نے حافظ قرآن بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ محلے کے سبھی لوگ اکٹھے ہوتے تھے، سب کو پتہ چل گیا، مگر لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کی بیٹی نے خود ہی کچھ کیا ہوگا، تو کوئی کہتا حافظ قرآن ہو کر اگر یہ حادثہ ہوا ہے تو اس لڑکی نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر ابھی اصل معاملہ تو پیچھے تھا، وہ حقیقت جس پر سے پردہ اٹھنا ابھی باقی تھا۔ اماں ساجدہ کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ بیٹی، میرے دل میں ایک بات ہے جو میں تم سے ہی کہوں گی، اور وہ میری بیٹی کی آخری خواہش بھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی اس دنیا سے اکیلی چلی جائے گی۔ اگر پتہ ہوتا تو میں اس وقت اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتی۔ میں تو اسے خواہ مخواہ جانتی تھی، اب اس کی آخری خواہش تو پوری کر دوں، اگر نہیں کی تو خود کو گنہگار سمجھوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کفن میں نہیں، اس کے کرتے میں دفناؤں گی۔ اماں ہاجرہ نے اس سفید پھٹا سا کرتا میرے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے اماں ساجدہ؟ یہ اس کا وہ کرتا ہے جس میں میری بیٹی نماز تہجد پڑھتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہی کرتا ہے جسے پہن کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب اسے اپنی موت کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ اماں ہاجرہ اپنی بیٹی کو بہت پاک سمجھ رہی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ باہر کے لوگ جو باتیں کر رہے تھے انہیں سن کر تو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میرے اماں ساجدہ کی پریشانی تو ناقابل برداشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی، ان کی بیٹی تو وہ کرتا پہنانا تھا۔ میں اور میری والدہ نے جب اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ہم پر ایسا کئی راز کھلے جنہوں نے ہمارا دل دہلا دیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اماں ساجدہ کی بیٹی کو غسل دیا تھا، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھی، مگر اس کی میت کے ساتھ یہ معاملات ہونا ہمارے سوچ سے بھی باہر تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کسی حافظ قرآن، نماز اور تہجد کی پابند لڑکی کی میت کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں خوف نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیا مجھے قرآن حافظ کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملات کرتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا۔ مگر میں اماں ساجدہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کے بارے میں اسے ایسی شرمناک حقیقت پتہ چلے گی، اسی لیے میں چپ رہی تھی۔ مگر لوگ کہاں چپ رہنے والے تھے، لوگوں نے تو منہ میں زبانیں ہوتی ہیں، اور تیر جیسی زبان محلے کی ایک عورت نے لاش کو دیکھ کر ایک عجیب بات کہی تھی۔ اماں ساجدہ کو روتا دیکھ کر اس نے جو فقرہ قصہ تھا وہ عزت نفس کو مجروح کرنے والا تھا۔ بولی کہ اماں ساجدہ، تم اپنی بیٹی کی پارسائی کی صفائیاں دے رہی ہو، لیکن اگر تمہیں
اپنی بیٹی اتنی ہی پارسال لگتی ہے تو تم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا لیتی؟ تمہیں ہر بات سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہے یا پھر۔ اماں ساجدہ نے اس کے منہ سے ہی بات کھینچ لی اور اس کے چہرے پر زوردار تماچا دے مارا۔ خبردار، جو تم نے میری بیٹی مرحوم کے بارے میں ایسی باتیں کی۔ میری بیٹی پاک اور صاف تھی، اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اماں ساجدہ کی بات سن کر میں سکتے میں ہو کر رہ گئی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے تمہاری بیٹی کی میت میں کیا دیکھا ہے؟ اماں ساجدہ کا غرور اور مان میں توڑنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا یہ بھروسہ قائم رہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد نے اماں ساجدہ کو پریشان کر دیا تھا۔ بیٹی کا جنازہ گھر سے اٹھنے کے بعد گھر میں عجیب سی وحشت اٹھ رہی تھی۔ میں اماں ساجدہ کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھا تھا کہ تم نے اس عورت کو کیا بات کی کہ میرے بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے؟ ارے ایسا کیا کر دیا میری بیٹی نے؟ لیکن بیٹی آج کل زمانہ بھی تو خراب ہے۔ میرا دل بہت بری طرح جلتا ہو چکا ہے۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا حادثہ ہوا ہے؟ نہیں اماں، تم خواہ شک مت کرو، اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا سوچو، اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ میں نے جھوٹے دل سے اماں ساجدہ کو تسلی تو دے دی، مگر میں ہی جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ راز کہاں چھپ کر رہ جائے گا، کیونکہ جب اماں ساجدہ کی بیٹی کو قبر کے اندر دفنانے لگے تو جو بھی قبر کھودتے اس کے اندر سام نکل آتا۔ لوگوں نے جیسا تیسے کر کے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو اسی قبر کے اندر ہی دفنا دیا جس کے اندر سام تھا، اور اس کو سام کے ساتھ ہی دفن کر دیا تھا۔ اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قبر میں دفنانے کے بعد صبح کے ساتھ وہ ہوگا جو آج تک کسی نے دنیا میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی کی قبر پر ایسا منظر دیکھا ہوگا جو کہ صبا کی قبر پر دیکھا جانے والا تھا۔ میت کو دفنانے کے بعد اماں ساجدہ بری طرح سے بے چین تھی۔ کہنے لگی، میرا شوہر تو اس دنیا سے پہلے ہی چلا گیا، اب میری بیٹی بھی نہیں رہی، میں کس کے پاس جاؤں گی؟ اماں ساجدہ پھر سے رونے لگی۔ پھر کہنے لگی کہ میرے ساتھ میری بیٹی کی قبر پر چلو، میں وہاں جا کر اپنے آنسو بہانے چاہتی ہوں۔ اماں ساجدہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رات کا وقت ہو گیا ہے، ایسے وقت میں قبرستان نہیں جاتے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ تھی کہ سمجھنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے جانا ہے، میں اپنی بیٹی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اماں ساجدہ بدت ہو گئی۔ میں نے والدہ سے اجازت طلب کی اور اماں ساجدہ کے ساتھ قبرستان کی طرف چل پڑی۔ بھوری رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اماں ساجدہ نے سفید چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ ہم دونوں قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے قریب کر کے دیکھا تو میرے دل کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ آدھے ہاتھ جتنا کالا سانپ میرے پاؤں کے نیچے تھا۔ میں تو سر سے پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو گئی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ جب آنکھیں اندھیرے کے ساتھ مانوس ہوئیں تو میں نے وہ منظر دیکھا جس کا خوف آج بھی میرے دل میں باقی ہے۔ صبا کی قبر کے ارد گرد کالے سانپ تھے۔ یہ سب صبا کی قبر سے کافی فاصلے پر تھا۔ شاید ہمیں اس بات سے خبردار کر رہا تھا کہ
آگے مت بڑھنا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اماں ساجدہ کی تو نظر کمزور تھی، وہ اس سے پہلے کہ جا کر قبر پر ڈال جاتی میں نے اسے روک دیا۔ اماں ساجدہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے اسے اصل بات سے بے خبر رکھتے ہوئے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری بیٹی مر گئی ہے، اس کی قبر پر تم لیٹو گی تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی، چلو گھر چلو۔ نہیں نہیں، یہ ظلم مت کرو، میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑنے دو۔ اماں ساجدہ قبر کے قریب ہی بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اماں ساجدہ ہر روز جا کر اپنی بیٹی کی قبر دیکھتی تو وہاں پہلے کی طرح سام جمع ہوتے۔ یہ دیکھ کر اماں ساجدہ سوچنے لگی کہ اس کی بیٹی سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اسے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اماں ساجدہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھی بس خالی نمک کے ساتھ روٹی کھاتی تھی۔ لوگوں کو اس پر ترس تو آتا مگر اسے خود پر ترس نہیں آتا۔ ایک دن اماں ساجدہ نے اپنے زیور بھی بھیج دیے جو کہ اس کا سب سے قیمتی اور سب سے آخری اثاثہ تھا۔ زیور بیچ کر اس نے جیسے خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سونپ دیا تھا۔ اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، جیسے وہ بیچ پاتی وہ سڑک پر آ گئی تھی۔ ناظرین گرامی، غیر اخلاقی ویڈیو دیکھنا آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل میں بری طرح تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل فون استعمال نہ کرنے دیں۔ اگر ان کو موبائل فون لے کر دیں تو ان کا دھیان بھی رکھیں اور ان پر گہری نظر بھی رکھیں اور جیسے ہی اولاد جوان ہو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔